اسی دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ خیبر کے فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن خیبر میں قیام فرمایا۔ ایک یہودیہ عورت زینب بنت حارث نے ایک بھنی ہوئی بکری آپ کی خدمت میں پیش کی جو زہر آلود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لقمہ اٹھاتے ہی زہر محسوس کر لیا۔ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ایک لقمہ اپنے حلق میں انہوں نے اتار لیا تھا، اس زہر کی وجہ سے بعد میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے کی تحقیق فرمائی۔ بالآخر اس یہودیہ عورت نے اپنے جرم کو قبول کیا اور یہ کہنے لگی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ پر زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں یا عام بادشاہ ہیں تو مجھے اور میرے خاندان کو آپ سے نجات ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا۔ اس وقت تو اس عورت کو معاف فرما دیا، بعد میں حضرت بشر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ عورت قصاص میں قتل کر دی گئی۔ اسی طرح خیبر کے فتح کے بعد قریبی علاقہ فدک تھا۔ فدک کے یہودیوں نے دیکھا کہ اہل خیبر نے صلح کر لیا ہے تو وہ بھی آدھی پیداوار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اسے قبول فرمایا۔ پھر یہ فدک کی آمدنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال فے کا درجہ رکھتی تھی، جس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ملکیت آپ کے اختیار میں تھا، آپ جس پر چاہیں اس کا تصرف فرما سکتے تھے۔ اسی طرح وادی القریٰ کہ یہودیوں نے بھی ابتدا میں آپ سے جنگی کارروائی کی، پھر بعد میں انہوں نے آپ سے مصالحت کر لی۔ پھر اس کے بعد مقام تیمہ کے یہودیوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرامن مصالحت کر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں ان علاقوں کی فتح کرا دی۔ محترم سامعین کرام، معرکہ خیبر کے ایک ایمان افروز واقعات میں یہ بھی آتا ہے، ایک یہودی مشرف اسلام ہوتا ہے، ایک قلعہ فتح ہونے کے بعد کچھ مال غنیمت اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس لالچ میں اسلام قبول نہیں کیا، پھر اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میری آرزو اور خواہش تو یہ ہے کہ دشمن کا تیر یہاں لگے، میں شہید ہو جاؤں اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو اللہ ضرور ایسا کرے گا۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس دیہاتی کی اس آرزو کو پوری کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی کے سامنے اس کی نعش لائی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، پھر اپنا جبہ مبارک اس کے کفن میں دیتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرے راستے میں ہجرت کے لیے نکلا اور تیرے راستے میں شہید ہو گیا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، ہجرت کے اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نکاح فرمائے۔ ایک یہود کے سردار حی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئی تھی، بعد کو اللہ کے نبی نے انہیں آزاد کر کے اپنے نکاح میں قبول فرما لیا۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، جو سب سے آخری خاتون تھی جن کے بعد اللہ کے نبی نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ عزیزان گرامی، اس سال کے اہم واقعات میں سب سے اہم واقعہ عمرۃ القضاء ہے۔
سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرے سے روک دیا گیا تھا۔ اس سال سن 7 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ قریش نے وعدے کے مطابق مکۃ المکرمہ خالی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ قریش چھپ چھپ کر دور سے نظارے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے وعدے کے مطابق 3 دن مکے میں قیام فرمایا۔ پھر چوتھے دن قریش نے کہلوا بھیجا کہ آپ نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ چنانچہ وعدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن وہاں سے واپسی فرمائی۔ اس طرح یہ ایک خاموش دعوتی سفر تھا جس کے اگلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فتح کی نعمت مسلمانوں کو عطا کی۔ اس کے بعد پھر مسلمان دوبارہ غلبہ و اقتدار میں آ گئے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھے ہجرت کے 7ویں سال کے وہ اہم واقعات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔